السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تبدیل لکلمات اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، جب سے یہ دنیا قائم ہے تب سے لے کر آج تک ہمیشہ حق و باطل کے درمیان میں سفارائی رہی ہے، ہمیشہ خیر و شر، اچھائی اور برائی کے درمیان میں سفارائی چلتی رہی ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بھی شر نے، فتنہ فساد نے سر ابھارنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو کر رہ گیا، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، ان باطل پرستوں سے فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل کو مٹنا ہی ہے، اور باطل مٹنے والی ہی چیز ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیشہ حق و باطل کے درمیان میں سفارائی اور مقابلہ چلتا رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے مد مقابل میں شیطان تھا، جو ہر لحاظ سے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی تمام کوششوں اور کاوشوں میں پر اس وقت پانی پھر گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور انہیں اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح اگر ہم تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھیں گے تو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہمیں مل سکتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام ہوں، اور اسی طرح دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی اگر زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ان اللہ والوں نے لوگوں کے سامنے حق کو بیان فرمایا، ایک خدا کی طرف آنے کی دعوت دی اور تمام باطل چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا حکم دیا، تو ان قوموں میں سے جو لوگ شریر تھے، جو اشر الناس تھے، ان لوگوں نے ان اللہ والوں کے ساتھ ظلم و ستم کے بازار کو گرم کیا، ہر طرح سے انہیں ستانے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان دین کو کامیابی عطا فرمائی اور ان باطل پرستوں کو ہمیں
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و تاراج کر دیا گیا۔ تو حاضرین کرام، اسلام جب سے آیا ہے تب سے لے کر آج تک اس پر کئی طرح کے قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں، اسلام کو تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام ایسا عظیم الشان مذہب ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ پسندیدہ دین اگر اللہ کے نزدیک ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ آج اگر صبح قیامت تک بھی اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جائیں گی تو یاد رکھیں کہ اسلام کبھی مٹنے والا نہیں ہے، اسلام کبھی مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ شاعر نے اس موقع پر کیا خوب کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، تم اسے جتنا دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرتا رہے گا، تم اسے جتنا دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرتا رہے گا۔ حاضرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سویڈن میں بھی گزشتہ ہفتے کی آپ نے نیوز کو ملاحظہ فرمایا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن مجید کو جلا کر مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے دلوں کو چوٹ پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ لیکن حاضرین کرام، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان کلام ہے، ایسی رفعت اور عظمت والا کلام ہے کہ جو بندہ اسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے، اس کا نام و نشان تک ختم ہو جاتا ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح ابو جہل نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، ابو لہب نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، قرآن کی آیات مبارکہ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ وہ خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اور اسلام کو ایسی عزت عطا فرمائی ہے، یہ ایسا اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اور ایسی شان رکھنے والی کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، صبح قیامت تک باقی رہے گا، اور صبح قیامت تک پڑھا جانے والا کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا۔ تو حاضرین کرام، ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین کرام، یہ ہماری ہی کوتاہی ہے، ہماری ہی لاپرواہی اور سستی کا نتیجہ ہے، ہماری ہی غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج غیر قومیں اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، شریعت کو پامال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، شریعت میں مداخلت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، کبھی مسلمانوں پر اس طرح ظلم و ستم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کو استعمال کیا جا رہا ہے، حضور کی شان میں بد اخلاقی اور بے ادبی کو استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی ٹرپل طلاق کو لا کر شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح حاضرین کرام، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامن سول کوڈ کے نام پر بھی شریعت میں مداخلت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ حاضرین کرام، کامن سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو ایک ہی قانون کو فالو کرنا پڑے گا، ایک ہی قانون کے تحت ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب نہ کسی انسان کو اپنی شریعت کو استعمال کرنے کا اس کے پاس اختیار رہے گا، نہ اپنے کلام کو استعمال کرنے کا اختیار اس کے پاس رہے گا۔ اگر اس کے پاس کسی چیز کا اختیار رہے گا تو وہ کامن سول کوڈ ہی کے تحت اپنی زندگی کو گزارنے کا اختیار رہے گا۔ اور کامن سول کوڈ میں جس طرح شریعت میں مداخلتیں کی جا رہی ہے، حاضرین کرام، آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمیں کامن سول کوڈ کے تعلق سے کوئی علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کے تعلق سے کوئی معلومات ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے میں، عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کر رکھے ہیں۔ گھر میں شادی بیاہ ہو رہی ہے، تقریبیں سجائی جا رہی ہیں،
خوشی کا ماحول ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے اپنی زندگی کو عیش و آرام میں گزارنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن ہماری اس طرف غفلت کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شریعت کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اس پر آواز اٹھانے کے بجائے، اس پر احتجاج کرنے کے بجائے، اس کے تعلق سے اپنی بات کو رکھنے کے بجائے آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کر رہا ہے۔ اسے اگر فکر ہے تو اپنی بیوی بچوں کی فکر ہے، اسے فکر ہے تو اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کی فکر ہے، اگر اسے فکر ہے اپنی گھریلو زندگی گزارنے کی فکر ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم ایسی فکر لے کر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر شریعت کی حفاظت کرنے والا کون رہے گا؟ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون رہے گا؟ شریعت مطہرہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا کون رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں خیر امت بنا کر پیدا فرمایا ہے، تمام امتوں کا سردار بنا کر پیدا فرمایا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کی حدود کی حفاظت کرتا رہے، شریعت کے احکامات کی حفاظت کرتا رہے۔ حاضرین کرام، یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شریعت کی حفاظت کی خاطر آپ نے اپنی جان کو بھی قربان کیا، اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کیا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ آپ نے شریعت کو پامال ہونے سے بچا دیا، شریعت کی حدود کی خلاف ورزی ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں تو وہ بھی مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں، اور انہوں نے کس طرح شریعت کی حفاظت کی ہے، اور آج ہم کس طرح شریعت کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کامن سول کوڈ میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ عورت کو بھی جس طرح مرد کو ایک طلاق کا اس کے پاس اختیار ہے، عورت کو بھی اسی طرح ایک طلاق کا اختیار دیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے، آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا کہ جس طرح اسلامی شریعت میں مرد آدمی کے لیے دو حصے ہیں اور عورت کے لیے جائیداد میں ایک حصے کا حکم دیا گیا ہے، تو کامن سول کوڈ میں یہ بتلایا جا رہا ہے جس طرح مرد آدمی کو حصہ مل رہا ہے اسی کے برابر عورت کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح بے حیائی کو اس طرح عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ کو بھی، یعنی شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو ساتھ رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کامن سول کوڈ میں اس کی اجازت بتلائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو ساتھ رہنے کی اجازت رہے گی، اور اس کے تعلق سے ان کے ماں باپ کو بھی خبردار کیا جائے گا۔ تو حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ یہ کس طرح کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں پر تھوپنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، کس طرح مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ حاضرین کرام، کامن سول کوڈ میں اس طرح کی بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر آپ اس میں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب مرد آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کو کے حق میں جب مرد آدمی کی نوکری جاتی ہے تو عورت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اپنے شوہر کے والد اور والدہ کی خدمت کرے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ بتلایا گیا کہ جس طرح عورت مرد آدمی کے پاس طلاق کا اختیار ہے اسی طرح اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار دے دیا جائے گا تو پھر حاضرین کرام ہمارے معاشرے میں تباہی ہی تباہی مچ جائے گی، اس لیے کہ عورتوں میں بڑی ہی بے چینی ہوتی ہے، بڑی ہی وہ بے چین اور بے قرار ہوتی ہے۔ اگر ان کے جذبات کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچ جائے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتی ہے۔ اور آپ حضرات نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ گھروں میں یہ حالات ہوتے ہیں جب کسی مسئلے پر بحث و تکرار ہو جاتی ہے تو عورتیں جذبات میں آ کر بہت سارے غصے کا اظہار کرنے لگتی ہیں اور اپنے گھروں تک کو چھوڑ دینے کی باتیں کرتی ہے۔ اگر یہ اختیار طلاق کا عورت کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو پھر حاضرین کرام اسلام کی تباہی ممکن ہے، شریعت کو پامال اس میں ضرور کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کامن سول کوڈ میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ عورت کو
کہ طلاق کے بعد جو عدت کا جو وقت پیریڈ بتلایا گیا ہے اس کو بھی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو حاضرین کرام یہ بھی شریعت میں مداخلت کی بات ہے۔ آپ اگر غور کریں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں شریعت کے خلاف اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور اس مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی کو شادی سے پہلے ان کو آپس میں رہنے کی اجازت دے دی جائے تو حاضرین کرام دنیا میں بے حیائی عام ہو جائے گی، ہر طرح سے بے حیائی کا مظاہرہ کیا جائے گا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اسلام اسے شروع سے ہی ناپسند کرتا ہے اور دیگر مذاہب میں بھی اسے ناپسند کیا جاتا ہے، دیگر مذاہب میں بھی اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اسلام نے خود عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی حکم فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مردوں کے لیے فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرما دیا کہ محبوب آپ ان عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کامن سول کوڈ میں یہ بھی بتلایا گیا کہ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے شادی کی عمر کو اب جو 18 سال کی عمر کی اجازت ہے اسے بڑھا کر 21 سال کر دیا جائے گا۔ تو حاضرین کرام شادی میں جتنی تاخیر ہوگی بے حیائی اتنی ہی عام ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس میں حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اگر عورت کی، لڑکی کی عمر کو شادی کے لیے 21 سال تک کر دیا جائے گا تو وہ کم سے کم گریجویٹ ہو جائے گی، ڈگری ہولڈر بن جائے گی۔ تو حاضرین کرام میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہر مرد کے لیے اور ہر عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی تعلیم کو حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ اور تعلیم ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر کی ساری جہالت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی ساری بد اخلاقیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہی تعلیم سے انسان دور ہو جائے گا تو پھر حاضرین کرام ہر طرف جہالت ہی جہالت آپ کو نظر آئے گی۔ اور جس طرح یہ بہانہ بتلا کر کہ عورتوں کو گریجویٹ بنایا جائے گا، لڑکیوں کو گریجویٹ کیا جائے گا، انہیں ڈگری ہولڈر بنایا جائے گا، اس طرح کا بہانہ کر کر بھی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اور پھر لوگوں کا کہنا یہ ہے اور ان باطل پرستوں کا کہنا یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کبھی عزت نہیں دی۔ تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لے کر دیکھیں تو اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ اسے دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے آ کر عورت کو عزت عطا فرمائی ہے، عزت والا مقام عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں پر اگر کوئی شادی شدہ عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کا معاملہ کیا جاتا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہی اسلام ہے جس نے عورت کو عزت کا زیور پہنایا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی ہے، اس کو عزت عطا فرمائی ہے، اسے وقار عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں۔ ذرا قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے نام سے، عورتوں کے نام سے ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں عورتوں کی کتنی عزت ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کی حالت یہ تھی کہ وہ گھٹن میں اپنی زندگی گزارا کرتی تھی، بڑی پریشانی کے عالم میں زندگی گزارا کرتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، ہر طرح سے اسے عیش و آرام کی زندگی عطا فرمائی ہے، اسے گھر کی ذمہ دار قرار دیا گیا۔ ہر لحاظ سے اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کی عزت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس گھر میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں سے اس گھر کو منور فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہاں تک حضور نے فرما دیا کہ اگر کسی شخص کی 3 لڑکیاں ہیں اور وہ ان کی صحیح طور پر پرورش کرے گا، صحیح طور پر ان کی تربیت کرے گا، اور جب وہ جوان ہو جائیں گی تو اچھے گھرانے میں ان کا نکاح کر دے گا، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر میں میری شفاعت اسے تلاش کرتی رہے گی، میری شفاعت اسے ڈھونڈے گی اور ڈھونڈ کر اسے جنت میں داخل فرمائے گی۔ تو حاضرین کرام، یہ عزت اسلام نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے، یہ مقام اسلام نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور آج لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں عورتیں بڑی قید میں اپنی زندگیوں کو گزار رہی ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزار رہی ہے، کبھی ٹرپل طلاق کا نام لے کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ لیکن حاضرین کرام، یہ جو تمام باتیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، جو بھی سازشیں مسلمانوں کے خلاف میں ہو رہی ہیں، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اس کے آنے کا سبب ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، شریعت کی پابندیوں کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ مجھے بتلائیں کہ جب سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی، تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اس کے خلاف میں آواز اٹھائی ہے؟ حاضرین کرام، اگر 100% میں سے ہم نتیجہ نکالیں گے تو 1% بھی مسلمان آپ کو نہیں ملیں گے جنہوں نے اس پر غم کا اظہار کیا ہو، تکلیف کا اظہار کیا ہو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ کئی مسلمانوں کو معلوم تک نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سویڈن میں جلایا گیا ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر معلوم ہے تو فون استعمال کرنا مسلمانوں کو معلوم ہے، موبائل پر گھنٹوں کے گھنٹے گزارنا مسلمانوں کو معلوم ہے، معلوم ہے تو مسلمانوں کو موبائل فون پر بے حیائی کے مناظر دیکھنا معلوم ہے، اگر معلوم ہے تو چبوتروں پہ اپنے وقت کو ضائع کرنا معلوم ہے، معلوم ہے تو روڈوں پر پھرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو برباد کرنا معلوم ہے، اگر معلوم ہے تو لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا معلوم ہے، اگر کسی بات کا ہمارے پاس علم نہیں ہے تو وہ اسلامی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہے، اسلامی شریعت کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن مجید کے احکامات کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا کا حکم فرمایا، تعلیم کا حکم فرمایا، آج وہی قوم سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے، سب سے پیچھے میدان میں کھڑی ہوئی مل رہی ہے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ آج ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہو، جنہوں نے سول کے ایگزامز دیے ہو، یو پی ایس سی کے ایگزام دیے ہو؟ اگر آپ اپنے ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے اور 2022 سے لے کر 2023 کا ڈیٹا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو مسلمان آج تعلیم میں سب سے پیچھے کھڑے آپ کو نظر آئیں گے، تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے کھڑے آئیں گے، اور بد اخلاقی کے میدان میں سب سے سامنے آپ کو نظر آئیں گے۔ نشہ کرنے میں نمبر 1 مسلمان ہے، جھوٹ بولنے میں نمبر 1 مسلمان ہے، دھوکے بازی دینے میں نمبر 1 مسلمان ہے، بد اخلاقی کرنے میں نمبر 1 مسلمان ہے، بدسلوکی کرنے میں نمبر 1 مسلمان ہے، لوگوں کے حقوق کو چھیننے میں سب سے آج بڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو آج ہمارے اندر موجود رہی ہے۔ اسی کی وجہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم آج بھی قلم کو اپنا ہتھیار بنا لیں گے، تعلیم کو اپنا ہتھیار بنا لیں گے، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں گے، شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے آج بھی کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ وقت پلٹ کر آ سکتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا تھا تو کفار و مشرکین کے دل کانپ جایا کرتے تھے، ان کے دلوں میں ہیبت
پیدا ہو جایا کرتی تھی، آج بھی وہ وقت پلٹ کر آ سکتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس طرح شریعت کی حفاظت کی ہے، اگر آج مسلمان اپنے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کر لے گا تو کسی قوم میں یہ ہمت نہیں کہ مسلمانوں کی آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھے، مسلمانوں کے مذہب پر انگلی کوشش کرے، مسلمانوں کی تعلیمات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے۔ آج بھی وہ وقت پلٹ کر آ سکتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے کفار و مشرکین کے لیے اپنی تلوار کو اس کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو حاضرین کرام یہ وہ وقت تھا کہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ بیت المقدس کبھی فتح نہیں ہوگا، لیکن یہ صلاح الدین ایوبی کا ایمانی جذبہ تھا، انہی کی اسلام کے ساتھ محبت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کی فتح کو ان کو عطا فرمائی ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام عطا فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام آج ہمارے اندر وہ جذبے کی ضرورت ہے، آج ہمارے اندر وہ ولولے اور کیفیت کی ضرورت ہے، آج ہمارے اندر اسلامی تعلیمات پر مر مٹنے کا جذبہ رہے گا، قرآن کے احکامات کی حفاظت کرنے کا جذبہ رہے گا، تو یقیناً وہ وقت آج بھی لوٹ کر آ سکتا ہے، آج ہمیں وہ کھویا ہوا مقام ضرور حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرنے والے ہو جائیں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھائیں، دنیاوی تعلیمات میں انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً حاضرین کرام یہی وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں، مسلمان اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم نے آج اپنے ہاتھ سے قلموں کو چھوڑ دیا ہے، تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ آنے والے وقت میں ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا، ہماری کوئی داستان بیان کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ حاضرین کرام اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کئی ہمارے ہندوستان کے ایسے مقامات ہیں جہاں پر تعلیم کے نصاب میں سے مسلمانوں کے واقعات کو نکال دیا گیا ہے، مسلمانوں کی ہسٹری کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں بس اپنی زندگی گزارنے کی فکر ہے، اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ بسر کرنے کی فکر ہے۔ حاضرین کرام یہ وقت ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، جو کامن سول کوڈ کے نام پر آج جو شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، میدان میں آنے کی کوشش کریں اور اپنی بات حکومت کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، حکومت کے سامنے پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کے متعلق کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل کر آئے گا۔ لیکن ہم نے اگر ایسی ہی خاموشی کو اختیار کر لیا تو حاضرین کرام کامن سول کوڈ کے نام پر ہر ایک کو اس کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ شریعت میں بھی مداخلت کی گئی، جس طرح آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بابری مسجد کا فیصلہ کر دیا گیا تو مسلمان اس پر بھی خاموش ہو گئے، ٹرپل طلاق کا فیصلہ کر دیا گیا تو اس پر بھی مسلمانوں نے خاموشی کو اختیار کر لیا۔ اگر اب ہم کامن سول کوڈ کے نام پر بھی خاموش ہو جائیں گے تو حاضرین کرام یاد رکھیں کہ ہم غلامی کی زندگی کو قبول کرنے والوں میں ہوں گے، غلامی کو اب ہم نے اپنے آپ پر تھوپنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام قوموں کا لیڈر بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے جس طرح اللہ نے ہمیں مقام عطا فرمایا ہے، جس طرح کی لیڈرشپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بد اخلاقیوں کو چھوڑ کر، اپنی بدسلوکیوں کو چھوڑ کر، اپنی جہالت کو چھوڑ کر آج تعلیم کے میدان میں آگے آئیں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانے والے ہو جائیں، شریعت کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین کاموں کے تعلق سے فرمایا، جن میں سے دو کاموں کا ذکر اس طرح حضور نے فرمایا
پڑھانے والے بنو یا سکھانے والے بنو، تیسرے نہ بنو۔ حضور نے یہ 3 جملے دہرائے ہیں۔ پہلے جملے میں فرمایا کہ پڑھنے والے بنو، دوسرا فرمایا کہ پڑھانے والے بنو، اور تیسرے نہ بنو، تیسرے یعنی جاہل نہ بنو، جہالت کو اختیار کرنے والے نہ بنو۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے یہ پیغام رکھ دیا ہے، یہ میسج دے دیا ہے کہ اگر تم پڑھنے پڑھانے والے بنو گے تو کامیابی تمہارے قدموں کو چومنے والی ہوگی۔ اگر تم نے تیسری چیز جہالت کو اختیار کر لیا تو یاد رکھو کہ تم غلاموں کی زنجیر میں جھگڑے جاؤ گے، غلاموں کی قید میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، اور ہر طرح سے تمہیں بے عزتی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حاضرین کرام، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں، اپنی سستی اور لاپرواہی سے بیدار ہو جائیں، اور اسلام اور شریعت کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں۔ اپنے دلوں میں اسلام کی حفاظت کا جذبہ پیدا کریں گے تو یقین جانیں ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ آج فلسطین ایک چھوٹا سا ملک ہے جس پر اسرائیل ہر طرح سے ظلم و ستم کر رہا ہے، ہر طرح سے اس پر مظالم کو ڈال رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے فلسطین کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مٹھی بھر فلسطین کے مسلمانوں کا ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ اسرائیل باوجود طاقت رکھنے کے ان مسلمانوں پر حاوی نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہاں تک اخبارات میں بتلا دیا گیا کہ مسلمانوں کے ڈی این اے کی وجہ سے بھی ان لوگوں کو خوف ہے کہ ان کے پاس ایسا ایمانی جذبہ ہے کہ ان کے بچے بھی فلسطین بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے، اپنی جانوں کی بازی لگانے کے لیے کھڑے رہیں گے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں ان لوگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بتلاتا چلو کہ اگر آپ فلسطین کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے آپ کو فلسطین میں مسلمان نظر آئیں گے۔ دنیا کے اگر کسی خطے میں پی ایچ ڈی کرنے والے اگر آپ کو ملیں گے تو وہ فلسطین کے مسلمان ملیں گے۔ تو انہوں نے تعلیم کے میدان میں بھی اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج باوجود طاقت رکھنے کے، ہر طرح کا پاور رکھنے کے، ان مٹھی بھر فلسطینیوں پر اپنا قبضہ نہیں کر پا رہا ہے، اپنی طاقت سے انہیں غلام نہیں بنا رہا ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تعلیم کو ہتھیار بنائیں۔ اگر ہم تعلیم کے میدان میں آئیں گے تو ہر طرح کی بیداری اور شعور ہمارے پاس آئے گا، اور ہمیں سمجھ پیدا ہوگی کہ کون سے معاملے میں کس طریقے کا ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ ورنہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے تو ہمارے بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ نہ وہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں نہ بڑے کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کے اندر تعلیم آ جائے گی، آپ کے اندر اچھے اخلاق آ جائیں گے، اگر اس طرح کا معاملہ روڈ پر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو جائے گی یا کوئی واقعہ ہو جائے گا تو آپ اپنے اخلاق سے کام لینے والے بنیں گے۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو یقیناً آپ جہالت کو دکھانے والے ہو جائیں گے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج جو کامن سول کوڈ کے نام پر شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شریعت کے حدود میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کے سامنے اپنی باتوں کو رکھیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جو احکامات، جو پیغامات دیے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کا سپورٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں گے۔ تو یقیناً جب وہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے، ہماری تعلیمات کو اور ہمارے کردار کو دیکھیں گے، تو وہ لوگ بھی اسلام کے دائرے میں آنے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوگا، ان کے اندر بھی اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ محبت پیدا ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔